السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی میں انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ چند طلباء کرام نے بے توفیق من اللہ قرآن مجید جو کہ لاریب اور عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتاب ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے جمع کیتے حافظ قرآن ٹھہرے انہاں دی تقریب تقسیم انعامات شرکت کر کے یقیناً خوشی بھی محسوس تھی بھی ہے اور ایک انتہائی سعادت دی بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حفاظ کرام کو اپنے دین مدین دا دائی بناوے، عالم با عمل بناوے اور قرآن کریم دا مبلغ بناوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معامنین اور محسنین واسطے صدقہ جاریہ بناوے، اور حضرت قاری صاحب دی، استاد محترم دی اور محترم جناب قاری عطا اللہ عزیز صاحب دی سرپرستی اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ انتہائی مختصر وقت واسطے میں چند معروضات
قرآن مجید دے حوالے نال تساں احوال دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے، سمجھن سمجھاون دے بعد اللہ سونا عمل دی توفیق بخشے. بنیادی طور تے نبی کریم علیہ السلام دے دو فرمین، دو احادیث اور آپ دیاں دو باتاں تساں سارے احوال غور نال سن گے. پہلی بار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترائے قسم کے لوگ ایسے ہیں روئے زمین پہ، اگر انہاں لوگاں دی عزت کی دی وجہ، ترائے قسم کے لوگاں دی عزت کی دی وجہ تو انہاں دی عزت کرنا ایویں ہے گویا کہ اللہ رب العزت دی عزت کرنا ہے. ترائے قسم لوگاں دی عزت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ دی عزت کرنا ہے. نمبر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عادل حکمران، اور حکمران تو مراد ہر وہ بندہ جن دے تحت کچھ لوگ کم کرندے ہون، یا کم از کم جن دے تحت کچھ لوگ زیر سایہ ہون یا زیر پرورش ہون. یعنی جڑا گھر دا سربراہ ہے وہ گھر دا حکمران ہے، جن دے تحت جتنا لوگ ہیں انہاں دے زیر پرورش یا زیر نگرانی وہ انہاں دا حکمران ہے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. نبی علیہ السلام فرمائے جڑا حکمران اپنی رعایا نال عدل کرے، انصاف کرے، وہ چاہے چند لوگوں دا حکمران ہوئے یا چاہے وہ کروڑوں دا حکمران ہوئے، ایسے عادل حکمران کی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ بات کر کے اصل تعلیم دیتی ہے کہ عدل کرنا چاہیے. اصل آپ نے رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ انصاف دا دامن اختیار کرنا چاہیے، اندر ذریعے اللہ عزت اضافہ کرنا. گویا کہ عزت دا ذریعہ سمجھایا گیا کہ بندہ اگر عدل کرے، انصاف کرے، شکل ان کی جیسی بھی ہوئے، قد کاٹ ان کی جیسی بھی ہوئے، حسب نسب ان کا جیسا بھی ہوئے، مالی پوزیشن ان کی جیسی بھی ہوئے، لیکن وہ عدل اور انصاف نال کام کریں دے. اور ایسے بندے دی جیڑا بندہ بھی عدل دی وجہ تو عزت کرے سی، نبی علیہ السلام نے فرمائے گویا کہ وہ اللہ دی عزت کرنا پہ. نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سفید ریش چٹے والے آلے بندے دی عزت کرے گویا کہ وہ اللہ دی عزت کرنا پہ. سفید ریش سفید والا والے دی جیڑا بندہ عزت کرے گویا کہ وہ اللہ دی عزت کی ہے. اور سفید ریش ہونا اللہ دے ہاں عزت دا ذریعہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جڑے ویلے بیٹے دا سوال کیتا نال انہوں نے اپنی سفیدی دا بھی حوالہ دیتا، اپنے سفید وال دا بھی بطور دلیل انہوں نے تذکرہ کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. یعنی جڑا بندہ سفید وال والے دی عزت کرے گویا کہ وہ اللہ دی عزت کی تھی. نمبر 3 نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن والے دی عزت کرے، جڑے بندے دے سینے قرآن ہے، جڑے بندے دی زبان تے قرآن ہے، جڑے بندے دی زندگی اچ قرآن ہے، جڑا بندہ قرآن پاک نال ٹچ ہے، کہیں حوالے نال قرآن نال تعلق رکھ دے، قرآن دی خدمت دے حوالے نال، قرآن کو سنن دے حوالے نال، قرآن کو پڑھن دے حوالے نال، قرآن کو سمجھن اور سمجھاون دے حوالے نال، یا قرآن کو اپنی عملی زندگی اچ پیدا کرن دے حوالے نال جیڑا جیڑا بندہ قرآن پاک نال ٹچ ہے، تعلق رکھ دے، ایسے بندے دی جیڑا بندہ عزت کرے نبی علیہ السلام فرمائے گویا کہ وہ بندہ اللہ دی عزت کرنا ہے. دوسری حدیث میں 2 باتاں شروع اندر عرض کرنا دا میں تساں احباب کو درخواست کی دی ہے. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ میری امت ایسے ہیں جڑے اہل اللہ، جڑے اللہ والے ہیں اور اتنا اللہ دے قریب ہیں، اتنا اللہ دے قریب ہیں، اتنا اللہ دے قریب ہیں جی میں کئی بندے دے قریب انہاں دی فیملی دے ممبر ہوتا، جی میں کئی بندے دے قریب
اندے اپنے بال، اندے اپنا بھیڑی، اندے اپنے عزیز و اقارب، اندے قریب ہونا فیملی ہوندی ہے نا جی میں فیملی دی جی میں بہمی قربت ہوندی ہے. انہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ دے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ دے اتنا قریب ہیں جی میں فیملی ایک دوسرے دے قریب ہوندی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر من ہوں وہ کون ہیں، انہاں دی نشانی کیا ہے؟ وہ اتنی عزت والے ہیں کہ اللہ دے اتنا قریب ہیں کہ انہیں قریب ہیں جنہیں کوئی عزیز و اقارب یا فیملی دے ممبر قریب ہوں. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ، وہ لوگ جڑے اللہ تبارک و تعالی دی قرآن نال کتاب نال تعلق رکھتے ہیں، جنہاں دے سینے اس قرآن ہے، جڑے حافظ قرآن ہیں، جڑے عالم قرآن ہیں، جڑے قاری قرآن ہیں، جڑے قرآن دے فہم کی خاطر تڑپ رکھتے ہیں. فرمایا اے او لوگ ہیں جڑے اللہ تبارک و تعالی دے قریبی ہیں، ایویں قریبی ہیں جنہیں کہیں بندے دی فیملی قریب ہوتی ہے. میرے خیال ہے جنہاں دو حدیثاں دے بعد بندے کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے عزت دا ذریعہ رب دی کتاب قرار دیتی ہے. عزت دا ذریعہ رب دی کتاب کو قرار دیتے. اور تھوڑا جہاں بات میں شروع کرنے لگا تے تساں سارے احباب نے انتہائی توجہ کرنی. صحیح البخاری دی بات تھوڑے سامنے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت ہے. آپ مدینہ منورہ تشریف فرما اور آپ دے دور حکومت حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکہ دے گورنر. بات بڑی سمجھنا لیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکہ دے گورنر اور جناب سیدنا امیر المومنین وقت دے حکمران اور مدینہ منورہ چونکہ اسلامی دارالحکومت آپ اتری عیش پذیر. بات میری ذہن میں چکڑھڑی نہیں. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ مکے بھی جو روانہ ہوئے مدینہ منورہ دی طرف امیر المومنین ملاقات دی غرض نال پہنچے. سلام دعا ہوئی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال ایک ہی تھے، نافع تساں جیڑا عرصہ اے دورے تے ہو یا میڈے کے آئے ہوئے ہو، پچھوں مکے دی جڑی نیابت ہے یا نائب گورنری ہے یا مکے دی جڑی ذمہ داری ہے وہ کنہ دے حوالے کی تھی ہے؟ دوارا نائب این وقت مکے چ کون ہے؟ صحیح البخاری. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا ابن ابزہ نامی بندہ ہے، عبد الرحمن ابن ابزہ، اسا مکے دا نائب گورنر اوپر نام زد کیتے سے بہمی شورا نال، بہمی مشاورت نال. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا اے وہ ابن ابزہ کا نہیں جڑا غلام دی حیثیت جلی ہے، جڑا پہلے غلام دی حیثیت جا اے وہ ابن ابزہ کا نہیں؟ فرمایا جی یہ وہ ابن ابزہ ہے جڑا غلام دی حیثیت جلی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید غصے ہو گئے تے نال ہی پوچھن لگے نافع تساں ابن ابزہ کیڑی خوبی ڈٹھی آئی، کیڑا وصف ڈٹھے، کیڑی صفت دیکھ کے مکے دی نیابت انہاں دے سینے لائی نے آخر کیڑی خوبی رد غلام دی حیثیت ذریعے تے اے جڑا بڑا عہدہ خیر تے ہے میں کو بھی سمجھاؤ. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ جواب دینا صحیح البخاری. اے امیر المومنین اساں ساری شورا نے سارے لوگیں تے نظر رکھی ہے لیکن اساں فیصلہ کیتے سے حضرت عبدالرحمن ابن ابزہ کو مکے دا نائب گورنر بناؤں. وجہ کیا آئی، خوبی کیا آئی، صفت کیا آئی، عادت کیا آئی، صلاحیت کیا آئی؟ وہ اے آئی انہو قارئ بکتاب اللہ. اے امیر المومنین اساں جڑی بنیاد تے وہ نائب گورنر بنا کے آئے ہیں اُنہی وجہ ہے کہ وہ اللہ دی کتاب قرآن دا کھاری ہے. تو آپ اندازہ لو میں تفصیل اچھ نہیں لینا چاہتا سادہ ویسے چونکہ جٹ کا انداز ہے، تھوڑا دیہاتی انداز ہے، تو سب پڑھے لکھے لوگ ہو میں تین بات کو ظاہر کرا مناسب نہیں.
تسا آپ ہی خود گہرائی تک پہنچو. بندہ غلام دی حیثیت رکھدا ہے بن کیا گئے دیکھنا میری طرف ہے نیب گورنر کیا بن گئے غلام دی حیثیت رکھدا ہے. وجہ کیا آئی ڈگری کیڑی آئی سند کیڑی آئی کوالیفیکیشن کیڑی آئی بیس کیڑی آئی بنیاد کیڑی آئی انہو قارئن بکتاب اللہ اللہ دی کتاب قرآن دا قاریہ. جیڑے ویلے سیدنا نافع رضی اللہ عنہ نے ابن ابزہ دی خوبی ذکر فرمائی حدیث پاک کے چندے حضرت سیدنا عمر زارو قطار رومن لگے اکھاں میں چوہاں سنڈل پے تے حضرت نافع پوچھن لگے تسا کیوں کروں دے ہو تھوڑے رومن دی وجہ کیا ہے. حضرت عمر جواب دے دن اللہ دے پاک پیغمبر نے سچ فرمایا جیڑی بات آپ نے فرمائی آئی اون بات دا راوی بھی میں عمر ہوں وہ بات اللہ دے نبی دی صحیح مسلم میں موجود ہے. آج میں کو نبی دی حدیث یاد آ رہی ہے اللہ دے نبی فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ پاک جب نبی اپنے بندیاں دے وچوں جیڑے بندے کو اللہ عزت دیوان چاہے تے اپنی پاک کتاب قرآن دی وجہ تو عزت عطا کرے. آج یہ پتہ لگے این حدیث کا حالانکہ راوی میں عمر خود ہوں این حدیث کو بیان کرنا نا میں عمر ہوں صحیح مسلم دی حدیث ہے اے میں تو سمجھ آ جائیے کہ اللہ جگہ بھی عزت دے دے قرآن دی برکت نال تو سمجھ گئے اس بہتری جی حدیث ترائے حدیثاں سنائی بیٹھا تو آکوں صرف ای کہ اللہ تعالیٰ جڑے ویلے عزت دے دے کیڑی وجہ تو لینے بولو بھائی میں تو وقت ضائع نہ کرے سا کیڑی وجہ تو چوتھے نمبر تے آؤ نبی کریم علیہ السلام تو یہ بھی صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ سننا غور نہ ہے ذہن نشین کرنی ہے بات. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قبیلہ آیا بیٹھے آ کر کے عرض کرے دے اللہ دے نبی صلی نمیں مسلمان ہوئے سادے کوئی امام مقرر کرو جا اساں جدی اقتداء نمازاں پڑھ دے رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے سجے نظر رحمت فرمائی کھبے نظر رحمت فرمائی قبیلے دے وڈیرے لوگ تشریف فرمان سارا قبیلہ جمع سفید ریش بھی بیٹھے ہیں وڈیری عمر دے بھی بیٹھے ہیں. آپ نے سجے کھبے نظر ماری امامت منتخب پیوں دی ہے آپ نے میرٹ کیا بنائے آپ نے بیس کیا بنائی ہے سجے کھبے دیکھ کیا دن توڑے جو کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن یاد ہوئے. بڑے بڑے بزرگ بیٹھے بڑے بڑے بیٹھے آپ نے ہی سوالنے کی بات توڑے وچوں قریشی کون ہے آپ نے ہی نہیں پوچھا توڑے وچوں ہاشمی کون ہے آپ نے ہی نہیں پوچھا توڑے وچوں مہاجر کون ہے آپ نے ہی نہیں پوچھا توڑے وچوں انصاری کون ہے بدری کون ہے نہیں سجے کھبے دیکھ کے فرمائے کون ہے جہدے سینے وچ قرآن ہے. پہلی باری پوچھنے سارے چوپ دوسری باری پوچھنے سارے خاموش تیسری باری پوچھنے سارے خاموش. آپ بار بار پوچھنے بیٹھے جیڑا مجمع لگایا قبیلے دے احباب تشریف فرمائے انہاں سارے لوگاں دے وچوں آخر ایک چھوٹا جیاں بچہ کھڑا ہو گئے جہاں نام عامر بن سلمہ حدیث پاک کے چندے ستتن اور سباتن سنتن جہاں عمر تیج 6 سال آئی یا 7 سال آئی کھڑا تھی کیا دے اللہ دے پاک پیغمبر میں ادب تے احترام میں جو بیٹھا آمین میں چوپا میں تاکہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں اور کوئی جواب کہیں نہیں دینا بار بار پوچھنے بیٹھے ہو تم میں کھوں اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے. عمر کتنی ہے 6-7 سال
اللہ دی قسم ہے بڑی عزت ہے قرآن ہے، بڑی عزت ہے واللہ العظیم۔ اور دیکھ میں ذرا بڑی عزت ہے۔ 7 سال دی عمر دا بال ہے، عمر بن سلمہ انہاں دا نام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے بچے کے بات سنے ہیں، آپ نے فرمایا پوتر وال قرآن والے پیچھو کہیں ذرا میڈو آ قریب آ۔ آپ نے سجاد قریب کیتا، آپ نے فرمایا کتھوں یاد آئی؟ آدھے اللہ دے نبی حافظ تو سورتن قضا، سورتن قضا فلانی سورت یاد ہے، فلانی یاد ہے، جتھوں دل آدھی میں سن گئے نو۔ آپ نے فرمایا کھڑا تھی قرآن سنا۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام آپ سن دے بیٹھے، عمر بن سلمہ کھڑا تھی کہ قرآن دی تلاوت کریں دا کھڑے۔ نبی پاک نے جڑے ویلے قرآن سن گئے تھے، آپ نے فیصلہ فرمائے، آپ نے فرمائے من انت امامہم، آج دے بعد تم اپنے قبیلے دا پکا امام ہے۔ عزت ملی کہ نہ ملی؟ عمر کتنا ہے؟ 6 یا اللہ۔ یہ اگلے جملے میں جڑے بولنا پیا نا یہ ضائع نہ کرے۔ عمر کتنا ہے؟ تے تو کیا ہی انہیں راج دے بعد میرے کو ذرا نبی علیہ السلام جڑے والے فیصلہ فرمائے، دیکھو پہلو یہ جملہ میرا ضائع نہ کرے۔ آپ نے فرمائے چل تو امام ہی، شاباش منجو بھئی امامت کا انتخاب ٹھیک ہے، شاباش منجو۔ حضرت عمر آدھن جڑے والے قبیلہ نبی پاک کے اندہ پیا امام گھنن، سارے لوگ دعائیں میں سارے دے پچھو پچھو آمی، جیڑے ملے قبیلہ واپس پیا مینا، سارے لوگ پچھو پچھو آن، میں سارے دے اگو اگو آمی، سارے آدھیان امام صاحب کو تشریف دین جلو۔ حالت میں دی کیفیت آئی، چولا پاتا ہویا، جڑے چولے کمیر کرتے دے ہوتے کئی کئی پیمد لگے ہوئے ہیں، تے بچپنا اتنا غربت عالم اتنا، چولے دے تلے شلوار تے پجامے دی ضرورت کہنا آئی۔ میں سارے دے اگو اگو دینا پیام، میرے اکھاں وچوں پانی آ گیا، جو پتہ لگ گیا اللہ قرآن دی وجہ تو بڑی عزت نے دے۔ عزت دا ذریعہ قرآن ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں، عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر جنہیں جنہیں لوگ ہیں اللہ دی کتاب کو اپنے سینے میں چاپاتے، جنہیں دا اٹھنا قرآن بڑھے، جنہیں دا پڑھنا قرآن بڑھے، جنہیں دی تجارت قرآن بڑھے، جنہیں دی خوشی قرآن بڑھے، جنہیں دی غمی قرآن بڑھے، جنہیں دا تعلق قرآن نال، اللہ کریم نے انہیں لوگوں کو عزت دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر آدن جنہیں ویلے ایسا قبیلے پہنچے ہیں، نماز دا ٹائم سارے آکھن پہ کہ امام صاحب نماز پڑھاؤ، میں مسلح تے اگویاں، میں جڑے ویلے رکوع وچ گیا چولا پاتا ہویاں تلے پجامہ تے شلوار کوئی نہ آئی، ہوا دے جھولے تے جھونکے نال میرا چولا ہی میں کانڈتے آپ ہے، میں برہنہ تھی گیا تے جڑے سارے قبیلے دے لوگ منافقن کھے تے ٹھٹھا تے مذاق تے تبصرہ کھڑے کرے ہیں، میں سجدے جب بھی ہوں تے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دا شکر ادا کیا کرے نا۔ جڑے ویلے نماز کے فارغ ہوئے میرے جماعتیں رل گئے، چندہ کٹھا کیتے، بازار گئے، کپڑا خریدیا، میرے واسطے قمیض کرتا بنوائے نے، سارے قبیلے دے بزرگ جڑے ویلے میں کو کرتا پائیں دے کھڑے ہیں، زندگی دے کئی موڑ جتنا خوشی نہیں ہوئی جڑی قرآن دی برکت نال چولا پاونے جو خوشی ہوئی ہے۔ اللہ چولے پویں دے قرآن دی برکت نال، اللہ کرتے پویں دے قرآن دی برکت نال، اللہ عزت دے تاج پویں دے قرآن دی برکت نال، خدا را یاری لو قرآن نال تعلق بڑا
بناؤ قرآن نال، واسطہ بناؤ قرآن نال، پڑھن دی عادت بناؤ، سنن دی عادت بناؤ، سمجھن دی عادت بناؤ، سناون دی عادت بناؤ، سینے چ پاون دی عادت بناؤ۔ جڑے ویلے قرآن کریم نال تعلق بن ویلے اللہ پاک قرآن دی برکت نال عزت عطا فرمانا ہوگے۔ یہ ساری باتاں ذہن وچ رکھ، 4 حدیثاں ہو گئے، 5ویں بات سناواں، رب جداں بھی عزت نے دے قرآن دی برکت نال نے دے احد دا میدان ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑے ویلے قبراں تیار کر کے نو شہدائے احد کو دفن کرن دی باری آوے ذرا میں کو مطلع کرائے۔ سونا قبراں تیار ہو گئے، فرمایا شہداء دیاں اے وجود پاک تے لاشاں قبر دے قریب کرو، ایک ایک قبر 3 4 شہداء دفن کرنا۔ نبی علیہ السلام قبر دے وچ خود اتر وینے ہیں تے آپ صحابہ کرام کو آدھے ہیں انہاں دے وچوں سب تو پہلے بھئی شہید دی لاش دیو جڑا قرآن پاک زیادہ جاندا، اے زندہ حال پہلا نمبر اے اگر شہید ہو گئے، اے اگر قبر وچ ونجن لگے تے پہلا نمبر ہو گئے۔ ان کو پہلے دفن کرنے جے سینے وچ قرآن ہے۔ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اللہ تعالی نے بڑی عزت دی ہے۔ 5 باتیں ہو گئی، ذرا 6ویں بات پہ غور کر۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی عزت دے، اللہ تعالیٰ دے دا قرآن دی برکت نال ہے۔ کوئی قرآن دا خادم ہے تے عزت پیا پہندے، کوئی قرآن دا قاری ہے تے عزت پیا پہندے، کوئی قرآن دا عالم ہے تے عزت پیا پہندے، کوئی قرآن دا داعی ہے تے عزت پیا پہندے۔ حضرات آج جڑی کمی ہے نا سب دے اندر وہی ہے کہ اساں قرآن پاک نال ٹچ کھائیں سے۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ مناظر اسلام ساری جماعت دی جند جان حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ تشریف فرمائے نے بڑے واسطے اعزاز ہے۔ اللہ شیخ دی زندگی اچ برکت پاوے۔ محترم جناب قاری اور قرآن شیخ قاری عطا اللہ عزیز صاحب اور دیگر اللہ سب دی تشریف آوری کو مبارک بناوے۔ ہاں جی، عزت دا ذریعہ کڑی ہے کتاب قرآن ہے۔ بولو اساں تے پڑھی کرے نہیں، اساں تے تلاوت کرے نہیں کی تھی۔ اتنا اونچا رکھے سے قرآن کو گھر وچ احترام وچ اتنا اونچا رکھے سے ہن گھر دے کہیں فرد دا ہاتھ ہی نہیں پہنچدا۔ اتنا اونچا رکھے سے ادب وچ آ کے، احترام وچ آ کے، عزت وچ آ کے بھی قرآن گھر وچ اونچا اونچا ہونا چاہیے بھائی، کہیں دا ہاتھ ہی نہیں پہنچدا۔ دیمک کھا گئی ہے، اپنے کپڑے روز چینج کرنے ہیں۔ قرآن کو جڑا غلاف پوائے سے 4 سال ہو گئے وہی کوئی کپڑا پائے تھے، دھوڑو دھوڑ ہویا پائے۔ جے پہلا سلوکی ہوئے قرآن نال تے والا بھائی کو عزت کیوں مل سکتی ہے؟ قرآن عزت کا ذریعہ ہے۔ میں سمجھتا لوگ عزت کے واقف کہنا اللہ نے قرآن نازل کیتے تو رب نے انہاں کو عزت دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا اپنا فرمان ہے کہ اساں لوگ انا نحنو ازل قوم، ایسی قوم آسے جنہیں کنہیں عزت کہنا ہے، عزت کے واقف کہنا ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، رب نے قرآن بھیجے، پیغمبر دی حدیث بھیجیے، اسا قرآن سمجھے، دل لائے سے تعلق بڑھائے سے اللہ نے برکت نال عزت نصیب فرما دیتی ہے۔ اسا سمجھتے ہیں کاروبار ہے تا عزت ہے، پیسہ ہے تا عزت ہے، زمین، یہ ساری چیزاں ضروریات زندگی ہے، یہ ساری چیزاں زندگی کی ضرورت ہے، لیکن مقصد حیات تا قرآن دا تعلق ہے۔ زندگی دا مقصد ہے جڑا وہ قرآن نال تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس تشریف فرمان، ایک عورت آ گئی ہے، عورت میرے دیکھو عورت آ گئی ہے، آ کر کے آدھی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ کو تواڈے نام تے ہبہ کرے دیا، میرے نال نکاح کر گنو۔ آپ نے فرمایا میں کو حاجت کہنی، میں کو نکاح دی حاجت ضرورت بیٹھی وال کھڑی تھی کھڑی ہے۔ اللہ دے نبی میں اپنے آپ کو تواڈے نام تے ہبہ کی، آپ نے فرمایا میں کو ضرورت نہیں۔ سونے ہو میں اپنے آپ کو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہے، آپ نے فرمایا میں کو ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جے تو آپ کو ضرورت نہیں، یہ عورت کا نکاح میرے نال کر لو۔ نبی علیہ السلام فرمائے تیرے کے حق مار ہے، آدھے سونے یہ تو مسئلہ ہے، حق مار ہو گیا تو کٹن دا نکاح ہو گیا ہو گیا،
آپ نے فرمایا کشے کین بھی کشے کین ولو خاتم من حدید کوئی لوہے دی انگوٹھی بھی کین بھی کوئی نہیں سنا کوئی شاید کوئی نہیں کوئی شاید کوئی نہیں آپ خاموش تھی گئے تھوڑی دیر دے بعد آپ سر مبارک اٹھتے چاہ کے فرمائنا اچھا یہ دساں اما کا من القرآن کیا تک اللہ دا قرآن بھی یاد ہے یا کہنا لوہا کہنی سونا کہنی چاندی کہنی درہم کہنی غربت ہے عالم ہے اپنی جھونپڑی تک کہنی تے قرآن دے پیار دا اے عالم ہے نبی دے پوچھن دی دے رہی پاک مار کے تسینہ چوڑا کر کے آدھے واہ سونا قرآن پوچھ دے ہو جتھو دل دیئے سونا کے دے درہم کہنی دینار کہنی پیسہ کہنی کوٹھی بلڈنگ پلازا کوئی نہیں عالم اے ہے کیفیت ہے قرآن دیواریاں یہ ہونا جتھو سن گے نو آپ نے فرمایا سنا قرآن سنا ایسی تے دیکھ اللہ کی میں عزت نے دے فرمایا ہی میں کر جیڑیاں صورتاں قرآن دیاں یاد کی دی ودائیں جیا سائیں یہ صورتاں ای خاتون کو یاد چا کروا اچھا سائیں یہ صورتاں یاد کراونا تیلا حق مہر ہے میں نکاح دا خطبہ چا دینا تے تھوڑا گھر وسا چھوڑے نا گھر وسیا کہ نہ وسیا بھئی گھر آباد ہویا کہ نہ ہویا کیڑی شادی برکت نہ کیڑی شادی برکت نہ یہ واسطے جڑا بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ عزت دینے کہ نہیں دینا کہ نہیں دینا جڑے ویلے سورت لم یکن الذین کفروا نازل ہوئی حضرت جبریل چاہ کے آئے صحیح مسلم وچ موجود ہے جڑے ویلے چاہ کے آئے اللہ دے نبی قرآن دی سورت ہی وے تے رب نے ایک پیغام بھی دیتے جی جبریل فرمایا اللہ دے نبی اللہ سنگھ فرمیندے سورت چاہتی ونجو تے اے مان کے نا حضرت عبداللہ ابن عبداللہ حضرت عبداللہ دے سامنے مان کے نا یہ سورت ونجو تساں تلاوت حضرت ابی دے سامنے مان کے سورت دی تلاوت کرو نبی علیہ السلام گئے حضرت ابی حضرت اللہ دے نبی اسمان ہے اللہ کیا رب نے میرا نام کیتے آپ نے فرمایا ہاں عرشان دے رب نے تیرا نام کی دے کہ میں تکو قرآن سناما اے سورہ سناما نبی علیہ السلام فرمایا ہاں اگر قرآن سکھنے تے عبداللہ بن عباس کے سکھو جناب تمیم داری کے سکھو حضرت ابی بن کعب کے سکھو اے قرآن دے قارئن ماہرن قرآن دے اللہ نے ایسے چرچے کی تھے کہ رب انہاں دے تذکرے عرشان دے کرے رہا اللہ جے کو عزت دے وے اللہ تعالیٰ جے کو برکت دے وے بھائی جان قرآن عزت کا ذریعہ ہے اگر بندہ پیار کرے تعلق بناوے قرآن ایک میں تو کچھ ہی 7 دلائل دے چکا پہلا پوائنٹ کہ عزت کیڑی شے نال ملدی ہے بولو کیڑی شے نال نبی علیہ السلام دی حدیث ہے قیامت دا دن لگا ہوئے ہیں لوگاں نے سر دے اتے سونے دے تاج پاتے ہوئے تے جنت دے اندر پہنے لوگ دیکھ کے تبصرے پہ کریں نہیں یارے کون خوش نصیب ہے جڑے اتنی روشنی کر کے میرے بہن اللہ والو آواز دیئے نہ نبی نہ پیغمبر نہ رسول اے او بندے نہ جنہاں نے اپنے بالے کو حافظ قرآن بنایا اے حافظ قرآن دے ماں باپ اسائنہ دے سران دے سونے دے تاج رکھ کے جنت نصیب کر دیتی ہے اے اللہ پاک نے عزت دیتی ہے قرآن دی برکت نال جڑا بندہ یاری لاوے اللہ کریم دے قرآن نال اللہ پاک عزت دے جڑا بال جڑا بچہ قرآن پڑھن دے نظریے نال اپنے گھروں نکلے تے مسجد والے پاسے میں نہ پیا ہوئے اللہ فرمے دے میرے فرشتے اے میرے قرآن کو یاد کرن دی خاطر میں رب ہے انہاں دے پیراں دے تلے رحمت دے پر نچھاور کر دیو عزت بڑھ دی ہے قرآن نال کیا بڑھ دی ہے واللہ اے علماء سٹیج تے بیٹھے ہوئے کچھ اونچے بیٹھے نا حافظ قاری علماء رب عزت دیتی ہے کہ نہیں اچھا قرآن والے دے بغیر عید پڑھ لکھاؤ قرآن والے دے بغیر جنازہ پڑھا لکھاؤ قرآن والے دے بغیر دھی پوتر دا نکاح کر لکھاؤ ہر موڑ تے رب نے عزت قرآن والے کو دیتی ہے
ہر موقع تے اللہ نے درہ بدھائے تا قرآن نہ لدا. اور یاد رکھائے آج دے دور وچ اگر بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ معیشت بھی مضبوط کریں دے, روزی جی اللہ برکت دے دے تے اللہ عزت ہی ودھا چھوڑے دے. سب کو سائے کو چاہیے اساں تعلق بناؤں قرآن نال, یاری لاؤں, پیار کروں, پڑھتے رہوں, پڑھیندے رہوں, سمجھدے رہوں, ادھر تے غور کرندے رہوں تے اللہ پاک بڑیا بڑیا رحمتاں کرے دے. اے نہ ہوئے سارا سلوک قرآن نال اچھا نہ ہوئے تے اساں کو شاید آج دے دور چے سزا پہ ملدی ہوئے قرآن پاک نال اے سلوک کرن دی. اگر اساں اچھا سلوک کیتا, پیار کیتا, محبت کیتی تے اللہ کریم رحمت ضرور نازل فرما دے سی. وہ ایک بڑھڑی عورت آئی تے ان دا بال غیر ملک رہندا تے وہ 6 مہینے دے بعد 4 مہینے دے بعد ڈرافٹ بھیجے ہا, ڈاکیے دے ذریعے ڈاک بھیجے ہا, حال وال بھی ہوندا ہا تے نال خرچ بھی ہوندا, پیسے بھی. وہ بڑھڑی آن پڑھائی بیچاری جو ہی ڈاکیا وہ خاطرے کے وجہ وہی میں چاہیا آنکھی نال منہ نال رکھیا ہائے میرے پوتر دا خط تے ایک الماری بنائی پئی ہے اودے وچ رکھ دے لیا, کھلے دی نہ آئی. اودے وچ تے پیسے بھی ہونے ہیں لیکن وہ کھولیا کرے نہ. جڑے ویلے گزر اوقات تنگ تھئی, بیماری بدھی, بڑھیپا بدھیا, چڑھی بیچاری, علاج دے پیسے کنن, چنے کھاون دے پیسے کنن, آخرکار کیا تھیا وہ جڑدی مر گئی. لوگ آگئے, رشتہ دار آگئے, آکھن لگے یار انہاں ایک پتر ہونا تے وہ بھیجی کری کیسے نہ آئی, عجیب جیاں بندہ ہے, اماں دی وہ خدمت نہیں کی تھی. نال ایک ہمسائی عورت آئی, منہ اللہ کیا بھی ڈاکیا تے جلدا رہے نا, پر انہوں نے تلاشی کی تھی تے صندوق لبھی, صندوق تروڑی تے خاتہن, جیڑا خات کھولن دے پیسے, جیڑا خات کھولن دے پیسے متھا پکڑ کھڑن سارے تے آکھن اگر ہائے کاش بڑھڑی اگر پوتر دے خاطر تے چٹھی کو کھولے آچا تے کرے ہی جڑ جے نہ مر رہا. جیڑا سلوک بڑھڑی نے اپنے پوتر دی چٹھی نال کیتا ہا تے جڑ جے مر گئی ہے, وہ سلوک اج تو میں رب دی چٹھی نال کیتا ہوئے. جدہ ہی آئے قرآن کو چاہتے سے اکھی تے منہ نہ لا کے چوم چٹ کر کے رکھ دیتے سے کھویا کھائن سے کھولوں ہاں پریشانی دا حال سب قرآن ضرور لبھے ہاں. اگر کھولوں ہاں بیماری دا علاج سب ضرور ملے ہاں. اگر قرآن کھولوں ہاں سب تجارت کاروبار دے طریقے ضرور لبھے گا. اساں کہیں کھولے ہی کہیں نہیں, اساں کہیں غور ہی کہیں نہیں کیتا, اساں کہیں تعلق ہی نہیں بنایا. حضرات سب قرآن نال جوڑنا چاہیے, قرآن نال جوڑنا چاہیے. قرآن پاک اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. میں تے اکثر دوستیں کو آتا آج دے دور جڑی مہنگائی ہے نا, غریب بندے دا چولہا بڑا اوکھا تھی گئے چلنا, ایویں یا کہنا آج تے ہتھوں موقع ہے. ضروری تو سنبھالیں دی خاطر ٹینشن گرنی ہے, ضروری تو سنبھالیں کو اللہ کے دریا دی پول تے بن کے دریا ایک سکنے, ضروری تو اپنے بالیں کو چھری گلے تے رکھ کے خود کشی کرنی ہے, ذبح کرنے. معیشت واسطے پریشان ہونا تو مٹھی مٹھا گھر رہو, چہرے بال تو اللہ دینا آوے نا مدرسے بھیجیں دے آؤ, تو کوئی بچ بوسی تے عالم تے حافظ ہی پڑھ دے سکتا. انہیں تھی سی کہ نہ تھی سی بولو. مدارس مساجد ماشاءاللہ دوائی علاج دے پیسے, کپڑے دے پیسے, انعامات, حوصلہ افزائی ہے. بال ماشاءاللہ گرمی کے بھی بچ گیا, گندے معاشرے کے بھی بچ گیا, 24 گھنٹے اللہ دے گھر وچ بہنا, سونا بھی بن گیا, روشنی بھی آ گئی, نور بھی آ گیا تے بال مسجد ہوئے اودی برکت نال گھر دے اوتے بھی اللہ دی رحمت اندی راضی. حضرات آج دی تقریب دا میسیج ہے تساں احباب دے نا کہ اپنے بچے کو قرآن دا حافظ تے قاری بڑھاؤ, اپنے بالک کو قرآن دا حافظ. میری گل سنائے, میری گل تو آپ کو اللہ نے 5 پوتر دیتن, بال دیتن تو 8 دیتن, 10 دیتن, 4 دیتن. میں استاد دی موجودگی شاید دعویٰ بڑا کرا لیکن تھوڑا جہاں غور کروں تو حقیقت بھی ہے. میرے بال اگر سارے بالیں میں جو ایک بال بھی قرآن نہیں پڑھا ہویا, حافظ قاری نہیں, سمجھو میں بے اولاد ہوں, سمجھو میں بے اولاد. میری اولاد ایک ہے نا, کیونکہ مرن دے بعد نہ ہوں میری خاطر نماز پڑھ سکنی ہے, نہ ہوں میرا جنازہ پڑھ سکنے, نہ ہوں قرآن دی تلاوت کرنی ہے. میری تو سمجھو آخرت لٹی گئی نا. میرے بال ارے دیکھ میں ان کو پڑھائیے سائنس پڑھائیے, فزکس پڑھائیے,
میں کو MBBS کرائے، میں FSC کرائیے، میڈیکل کرائے، اللہ دی قسم ہے بال دا ذاتی فائدہ ہے، جناب دا کوئی فائدہ نہیں ہوندے تائیں اپنے بال کو نا کاروبار کر دیتے، دکان لا دیتی، روزگار بنا دیتے، اے بال کا ذاتی فائدہ ہے۔ تائیں کو اللہ نے اولاد دیتی ہے، اولاد دے ذریعے تائیں کیا فائدہ چاہتے؟ تائیں کوئی ہوئی فائدہ تھی سی، تو فوت تھی گیا ہوں میں، پچھو تیرے بال قرآن بیٹھے پڑھ دے ہوں میں، تے اللہ فرماوے فرشتے ہو انہی قبر کو چلتا تبال بڑھا لے، اے ہے اولاد دا فائدہ۔ ہی واسطے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے بیت اللہ علی جگہ تے پتر اسماعیل کو چھوڑ کے آکھا ہاں اے پروردگار میری یہ دعا ہے، میں کو میرے پوتر تو میری گھر والی حاضرہ دے ٹکر دی پرواہ نہیں، روٹی کھانے دی میں کو کوئی ٹینشن نہیں، رزق دا ذمہ تیرے ہے، لیکن میری دعا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، میرے پوتر کو نمازی چا بنا، چلے نمازی بنے سے انہیں سمجھتا ہے میں کو پوتر نے مردا حق ادا کی تھے، اولاد ہوئے نمازی، اولاد ہوئے دیندار، اولاد ہوئے حافظ قرآن تے قاری قرآن، پیو ماں دنیا چی سدر میں دے، پیو ماں دی آخرت بھی بن پندی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ میں انتظامیہ دا دوستیں دا سارے دا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے میں کو محبت دیتی ہے، میں چند باتاں جو کی تھیں اللہ دی توفیق نال، اور یہ نہیں جو تسا اکثر تبصرہ کردن نہ لوگ بھی بولوے دے اپنے بال چوکے پڑی ہوئے، میں تحدیث نعمت دے طور تے آتا استاد جی جان دیں میرا بڑا بیٹا یہ ٹائم 13 سال دی عمر دا ہے، حافظ قرآن ہے، اون تو چھوٹا بیٹا 9 سال دی عمر دا ہے، حافظ قرآن ہے، بیا چھوٹا ہے وہ 5-6 سال دی عمر دا ہے، آدھے وہ قاری سے بل ہے نہیں کیا، بس میں ایک ترلے چھاں بھی ہمت کروا دے یار 1 سال دیا صبر کر ہیں انشاءاللہ این ٹائم بھی وہ حافظن قاری شاہ صاحب سارے کے ڈیجا خان ڈی جی خان پڑھینن، محترم قاری اسلام عزیزی صاحب دے شاگردن فاضل صاحب عشرہ ہے، بڑا محنت کر کے اساں بھی کوشش کی دی ہوئی ہے کہ آپ نے بالیں کو حافظ بناؤں، تو سبھی سارے رل مل کے مہنگائی دا توڑ بھی ہوئی وے، معاشرے دی اصلاح دا حال بھی ہوئی وے کہ سارے بچے دی زبان تے جنا قرآن جاری تھیا، اللہ روزی بھی بحال کر دے سی، اللہ عزت تے امن بھی نصیب کر دے سی، وما علینا الا البلاغ المبین۔